قریش نے کہا کہاں بھاگے یا رسول اللہ کی قسم انسانی کلام نہیں، انسانی کلام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سارے اور عرب سردار چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت عمر کہنے کہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا آپ کا قرآن سن رہا تھا، اس میں طاقت تھی کلام میں، ہم تو سمجھتے نہیں نا، نہیں کیا پتا اوپر سے گزر جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کلام کی قوت کو، اس کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو، تو اندر سن رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں، نماز تو فرض نہیں، نفلوں میں پڑھ رہے تھے الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ کیا زور ہے اس کلام میں۔ حضرت عمر مشہور کھڑے ہوئے دم بخود، چلتے 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 جی میں آیا کہ یہ شاعر ہے بڑا زبردست، یہ جی میں آیا، ادھر یہ خیال آیا اور ادھر آپ اس آیت پر پہنچے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر کا کلام نہیں رسول کا کلام ہے۔ تو دم بھائی اس کو تو میرے خیال کا پتہ چل گیا، یہ ضرور نجومی اور کاہن کا کلام ہے۔ ابھی یہ خیال آیا تھا کہ اگلی آیت آئی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کاہن بھی نہیں، یہ ساحر بھی نہیں، یہ شاعر بھی نہیں، یہ مجنون بھی نہیں، میرے رسول کا کلام، میرا کلام، میرے رسول کی زبان۔ حضرت عمر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہی اسلام لگ گیا تھا اندر، اسلام یہی اندر داخل ہو گیا تھا، مسلمان بعد میں ہوئے، کلام نے اندر برما سوراخ کر دیا۔ اور بھائیو قرآن کی عادت ڈالیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے زمین آسمان کے فیصلے بدلیں گے۔ یہ نہ سیاستدان بدل سکتے ہیں، نہ دانشور بدل سکتے ہیں۔ جو اندھے ہوں وہ کیا راستہ دکھائیں گے اندھے کو؟ کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے اندھا تاکہ منزل تک پہنچے۔ ہم سب اندھے، محمد الرسول اللہ بینا ہیں، جو آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں۔ کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں جو پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہاں آنکھیں کوئی نہیں تھیں، آنکھیں نہیں تھیں، اللہ خود پیچھے سے دکھاتا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جنت دیکھیں، بیٹھے بیٹھے جہنم دیکھیں، اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے گا وہ سارے مسئلوں سے نکلتا ہوا جنت تک جا پہنچے گا، ورنہ کوئی جہاں مرا، کوئی وہاں مرا، کوئی جہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ قرآن پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے الگ ہو کر مجھے یاد کیا کر۔ اور کیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرا قرآن پڑھا کر بڑی خوش آوازی کے ساتھ، بڑے لحن کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی ترتیل کے ساتھ۔ یہاں تو قل هو اللہ احد 4 رکعت میں قل هو اللہ سے انشاءاللہ کام بن جاتا ہے۔ 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے اللہ اکبر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسی بے ذوقی آ گئی نا، نہیں اللہ پاک سے ایسے دل کٹ گیا ہے۔ یہ تو نمازیوں کا حال ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھا تھا تو حضرت عثمان آئے، جوتا ہاتھ میں، وضو کا پانی ٹپک رہا، جوتا ایک طرف رکھا، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پر جا کر رکوع کیا۔ ایک رکعت میں پورا قرآن من الجنۃ والناس، اللہ اکبر، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ رمضان شریف میں اللہ نے ایک دفعہ کہا قرآن تو سن لیا کرو، 8 پڑھ کے بھاگے جا رہے ہوتے، اور دکانداری تھوڑی کر لیا کرو۔ ایسی بے ذوقی آئی ہے۔ یا وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کا قرآن سننے آسمان سے فرشتے آتے تھے، ان کی نمازوں پر آسمان سے فرشتے روتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے اور رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا ذرا جی کا تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رولا دیا۔ اور بھائی اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
زبان تر ہو جائے اللہ کی یاد سے. ہر عمل کی حد ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا مرضی کرو کوئی حد نہیں. اتنا کریں کہ موت پر بھی یاد آ جائے اللہ. اتنا کرے کہ موت پر بھی اللہ یاد آ جائے. امام ابو زرع فوت ہو رہے تھے، بے ہوشی میں تھے، موت سے سکرات طاری ہیں. ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، تلقین کلمے کی کیسے کرائیں، ہوش بھی پورا نہیں، امام بھی بہت بڑے ہیں. تو ایک بیٹھے ہوئے تھے منذر ابن شادان، محمد ابن سلمہ، ابو حاتم. محمد ابن سلمہ نے حدیث پڑھی. حدیث کون سی ہے؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. اب انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. سند کہتے ہیں جو درمیان میں راوی ہیں، استاد ہیں، اس کو سند کہتے ہیں. تو انہوں نے اس حدیث کی سند ادھوری پڑھی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ اتنی سند پڑھ کے چپ ہو گئے. آگے ابو حاتم بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند پڑھی. حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور وہ خاموش ہو گئے. دونوں سند پڑھ کے خاموش. اب یہ بے ہوش لاشعور میں کلام پہنچا، کلام تو اندر جا رہا ہے، لاشعور میں کلام پہنچا اور وہاں سے شعور میں آیا. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، ساری زندگی علم میں لگتے رہے، اب زبان خود بخود چل پڑی اور ہوش ہے نہیں. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرمه الله على النار. اور جان نکل گئی. حدیث بھی پڑھی، کلمہ بھی پڑھا اور جان بھی گئی. بھائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بجائے اس کے کہ واحیات بولیں، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کم از کم 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف پڑھے. اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو حضور کی کے قریب ترین پہنچ جائے گا. اور کثرت کی سب سے تھوڑی حد 300 ہے. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کو تنگی سے راستہ دے گا، غم کے بادل چھٹا دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اور استغفار کی ادنا کثرت 300 ہے. جو 300 دفعہ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح کرے گا وہ کثرت سے استغفار والوں میں شمار کیا جائے گا. اللہ اس کو راستہ دے گا. یہ نبی کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ زراعت والوں کی خبر نہیں ہے. نبی کی بتائی ہوئی خبر ہے، سائنسدانوں کی خبر نہیں، کپاس والوں کی خبر نہیں، باغات والوں کی خبر نہیں. نبی کی خبر ہے. جس کو آزمانا بھی جرم ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے غالباً شہد آنکھ میں لگایا اور اسے درد ہونے لگا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شہد شفا ہے، تو میں دیکھنے لگا تھا آنکھوں میں ڈال کے شفا ہے کہ نہیں ہے. کہا بیٹا تیری آنکھیں تو ضائع ہو جانی چاہیے تھیں، شکر کرو صرف درد رہا ہے. تو نبی کی خبر کو آزماتا ہے، خبر کو آزماتا ہے.
بھائی ذکر کرنے والا عورتوں کو ذکر پہ لگاؤ، مردوں کو لگاؤ، بچوں کو لگاؤ. ایک دفعہ سبحان اللہ جنت میں درخت، الحمدللہ جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں درخت، اللہ اکبر جنت میں درخت. جہاں باغ لگانا پڑے کتنی محنت، اور وہاں چوتھا کلمہ پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا اور 4 درخت جنت میں لگ گئے. 100 سال نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، ڈالیاں جواہرات کی ہیں، پھول پتیاں ہیں جن پر پھل لگتا ہے، نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ موسم کی قید، نہ اس میں گٹھلی ہے، نہ اس کا چھلکا ہے، نہ اس میں کڑواہٹ ہے، نہ اس میں کسیلا پن ہے، نہ وہ حفاظت کا محتاج، نہ وہ پانی کا محتاج، نہ وہ سپرے کا محتاج. لا مقطوع لا ممنوع، جو مرضی کھائے جہاں سے مرضی کھائے، ایک کاٹے دوسرا فوراً لگ جائے. ایسے پر ایک سبحان اللہ جن میں 1000 دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ لے تو کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے مسائل حل کریں گے، اور نظر نہیں آتا کہ ان سے کیا ہوگا، لیکن ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ایک آدمی صبح صبح نہر پہ دوڑ لگا رہا. جی آپ نہر پہ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا جی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں دفتر میں، تو اس سے سارا دن ٹھیک گزر جاتا ہے. اور جی آپ کا دفتر وہاں، آپ یہاں پاگلوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں. یہ دوڑ لگانے کا دفتر سے کیا تعلق ہے؟ ان کا اندر سے تعلق ہے. صحت ٹھیک ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا. میرے بھائیو یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں. ایمان ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، اللہ فیصلہ ہمارے حق میں اتار دے گا. اور بھائی اخلاق سیکھی. اخلاق ایک ہے پنجابی اخلاق، ایک ہے نبوت والے اخلاق. پنجابی سندھی بلوچی پٹھانی سب کا یہ حال ہے. وہ اخلاق کیا ہے؟ جو سلام کرو اس کو سلام کرو، جو نہ کرو اس کو نہ کرو. ہے نہیں ایسا نہیں ہے؟ جو تمہارا حال پوچھو اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے بالکل نہ پوچھو، چاہے پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی بھائی سے لڑا پڑے، ایسے پاگل ہوئے پڑے. جو مریض کو پوچھنے آئے اس کو پوچھنے چلے، جو نہ پوچھنا ہوا. یہاں بیٹھا ہمارے اپنے عزیز باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا فلاں بزرگ فوت ہوا تھا نا، تو وہ فلاں ہمارا وہ جاننے والا تیسرے دن آیا تھا تعزیت کے لیے، اس کا بھائی مرا ہے، ہم بھی تیسرے دن گئے ہیں تعزیت کے لیے، پہلے بالکل نہیں گئے. ہمارے کہتے ہیں ٹکی اس پہ ٹکی رکھنا، ٹکے پر ٹکا رکھنا، کہ جیسا ویسا کرو. یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اسے کوئی طاقت عروج نصیب نہیں کر سکتی. یہ جو آپ کو یورپ کا عروج نظر آ رہا ہے یا امریکہ کا، یہ ایک ہوتا موٹاپا اور ایک ہوتا ورم. حکیم کو پتہ لگتا ہے کہ یہ موٹا ہے یا پھولا ہوا ہے، پوچھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو آپ کو بتائے گا. ایک ہوتا پھولا ہوا جس کا وہ گردے خراب ہو جائے نا تو پیشاب اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو جسم پھول جاتا ہے. میرے جیسا جو ان پڑھ ہوتا ہے ماشاء اللہ کیسا موٹا تازہ آدمی، ڈاکٹر کہے گا مولوی صاحب آپ کو خبر نہیں ہے تو مرنے والا ہے. یہ ورم ہے، موٹا نہیں ہے. لیکن موٹا دیکھنے میں تو ایک جیسا نظر آ رہا، ایک ہے صحت کا موٹا، ایک ہے بیماری کا موٹا. سارا یورپ امریکہ میں ورم آ چکا ہے اور یہ پھٹنے کو ہے، یہ ٹوٹنے کو ہے. جس قوم میں زنا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. جس قوم میں بے حیائی باہر آ جائے، اندر رہے تو نظام چلتا رہتا ہے، جب بے حیائی باہر آ جائے اب اسے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایٹم بم ہے یا راکٹ ہے یا تنکا ہے جو سارے زمین آسمان کو ایک حکم دے اور السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وہ گئی زمین. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین تھر تھرائی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگی. اذا الشمس كورت، سورج لپٹ گیا، لپیٹ دیا گا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج چاند کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا. جو اللہ زمین توڑنے والا، آسمان توڑنے والا، سورج توڑنے والا، چاند توڑنے والا، جو اللہ جبریل کو مار کے دکھا دے، میکائیل کو مار کے دکھا دے، اسرائیل اسرافیل کی طاقت کو توڑ کے دکھا دے، جو عرش کے نیچے ہر کائنات پہ اپنے امر کے ساتھ فنا کے حکم کو نافذ کر کے دکھا دے. ایٹم والے اس سے باہر ہیں، امریکہ اس کی طاقت سے باہر چلا گیا ہے، یورپ اس کی طاقت سے باہر چلا گیا ہے. نہیں، یہ پھولا ہوا جثہ ہے جو پھٹنے کو ہے، پھٹنے کو. اس پر صدیاں نہیں دنوں کی بات ہے. اللہ آج برباد کر دے، کل برباد کر دے. جو ان کی معاشرت پہ آئے گا اس کے لیے بھی تباہی لکھ دی گئی ہے. آسمان کے فیصلے ہیں. اور پھولے ہوئے کو ہم موٹا سمجھ رہے، پھولے ہوئے کو ہم موٹا سمجھ رہے.
نہیں، نبی کی نظر سے دیکھو میرے بھائیوں، نبی کی خبر سے دیکھو تو یہ پھولے ہوئے ہیں، اور سائنسدانوں کی نظر سے دیکھو تو سارے موٹے تازے ہیں۔ موٹے تازے نہیں ہیں، پھول چکے ہیں، پھٹنے کو ہیں، اللہ کے عذاب کی بجلیاں بے تاب ہیں نکلنے کے لیے۔